پیدائش کے اعتبار سے نہیں، کسی کی تاریخی وفات کے اعتبار سے نہیں، بلکہ یہ ایک عظیم عبادت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ نے عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ آج کا دن ہمیں ایک عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ ویسے تو قربانیاں آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں قربانی کی مختلف شکلیں پائی جاتی تھیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی۔ آدم علیہ السلام اکیلے تھے، اللہ نے ان کی پسلی سے ان کے لیے ان کا جوڑا پیدا فرمایا، حضرت حوا کو، اور ظاہر ہے کہ ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ آپس میں بہن بھائی ہوں گے، اور بہن بھائی کا آپس میں نکاح جائز نہیں، اور بغیر نکاح کے دنیا آباد نہیں ہو سکتی، نسل انسانی وجود میں نہیں آ سکتی، نکاح کی ضرورت ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس شریعت کے مطابق یہ قانون جاری فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد جوڑا جوڑا پیدا ہونے لگی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اب ایک پیٹ سے جو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی، یہ آپس میں بہن بھائی ہو گئے، ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں۔ تو اللہ نے یہ قانون جاری فرمایا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے وہ بہن بھائی ہیں، پھر دوسرے حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے تو پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ کرا دیا جاتا، اور دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح پہلے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ مقرر کر دی گئی۔ تو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ حابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، قابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس شریعت کے مطابق حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل سے طے ہونا تھا، اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل سے ہونا تھا۔ لیکن جب یہ نکاح کا معاملہ آیا تو قابیل کہنے لگا میں تو اسی لڑکی سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی، اس لیے کہ وہ خوبصورت ہے۔ آدم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ جائز نہیں، یہ تیری بہن ہے، وہ نہیں سمجھا۔ تو اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ دونوں قربانی پیش کریں۔ حابیل جو فرمان بردار تھا، وہ بھیڑ بکریاں چرانے والا تھا، اس نے ایک دمبا پیش کیا قربانی کے لیے۔ قابیل جو نافرمان تھا، وہ کھیتی باڑی کرنے والا تھا، اس نے کچھ غلہ پیش کر دیا قربانی کے لیے۔ اور ان شریعتوں میں قربانی کے قبول ہونے کی صورت یہ ہوتی تھی کہ قربانی ایک میدان میں رکھ لیتے، اگر اوپر سے آگ آتی اور اس قربانی کو جلا دیتی، یہ علامت اس بات کی ہوتی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور اگر کسی کی قربانی کو آگ نے نہیں جلایا، یہ علامت اس بات کی ہوتی کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ دونوں نے قربانیاں پیش کر دی، اوپر سے آگ آئی، حابیل کی قربانی کو جلا دیا، قابیل کی قربانی اسی طرح باقی رہ گئی۔ اب اس سے تو ثابت ہو گیا کہ حابیل حق پر ہے، قابیل باطل پر ہے، لیکن وہ قابیل ڈٹا رہا
اس نے اس شریعت کا قانون نہیں مانا، اس نے کہا لأقتلنک، اپنے بھائی سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، تیری قربانی کیوں قبول ہوئی، میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ بھائی نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ تو اللہ اس کی قربانی قبول کرتا ہے جس کے دل میں اخلاص ہو، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے۔ چنانچہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اس کا واقعہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ قربانی ہر شریعت میں پائی جاتی تھی، لیکن ہماری شریعت میں جو قربانی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عظیم قربانی پیش کی، 96 سال کی عمر تک پہنچے، کوئی بچہ نہیں تھا، نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تھی۔ 96 سال کی عمر کے بعد جب حضرت ہاجرہ سے شادی کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کر دیا اسماعیل علیہ السلام، اب وہ بیٹا کتنا پیارا ہوگا، باپ کی اس کے ساتھ کتنی محبت ہوگی، بڑھاپے کا سہارا، اکلوتا بیٹا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو ذبح کرو، اور یہ حکم خواب کی صورت میں تھا۔ نبی کا خواب وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، نبی پر بیداری کی حالت میں بھی وحی نازل ہوتی ہے، خواب کی حالت میں، نیند کی حالت میں بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ فلما بلغ معه السعی، جب بیٹا جوان ہوا اور اس عمر تک پہنچا کہ اپنے باپ کے ساتھ اس کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائے، اس کے ساتھ تعاون کرے، بڑھاپے کا بیٹا، اکلوتا بیٹا، جوان بیٹا، خواب میں دیکھا کہ اس کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ کون سی رات کو خواب دیکھا؟ اس ذو الحجہ کی 7ویں شب کو خواب میں دیکھا۔ اب صبح کو اٹھے، کوئی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا حکم ہے اور مجھے اس پہ کیسے عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس 7ویں ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، ترویہ کا معنی شک۔ پھر 8ویں ذی الحجہ کی شب کو، پہلے 8ویں ذی الحجہ کی شب کو دیکھا، پھر 7ویں، 8ویں، 9ویں ذی الحجہ کی شب کو تیسری بار جب خواب دیکھا تو یقین ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، بیٹا ذبح کرنے کا حکم ہے۔ اب 10 ذی الحجہ کو اپنے بیٹے کو لے کر گئے، مکہ سے روانہ ہوئے مینا کی طرف۔ راستے میں 3 مرتبہ شیطان سامنے آیا اور شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ آپ نے کبھی سنا کہ اس سے پہلے کسی نے بیٹے کو قربان کیا ہو، کسی نبی نے بیٹے کو ذبح کیا ہو، آپ کیوں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں؟ بڑھاپے کا سہارا ہے، بجائے اس کے آپ کوئی اونٹ ذبح کریں، کوئی گائے ذبح کریں۔ ایک دفعہ شیطان سامنے آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کنکری اٹھا کر اس کو ماری، وہ غائب ہوا۔ آگے دوسری مرتبہ سامنے آیا وسوسہ ڈالنے کے لیے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کنکری مار کر اس کو بھگا دیا۔ تیسری مرتبہ شیطان سامنے آیا اور ابراہیم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کنکری ماری، 3 مرتبہ کنکریاں ماری۔ حجاج کرام وہاں جا کر عید کے دن شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کا عمل ایسا قبول ہوا کہ قیامت تک اس عمل کو جاری کر دیا۔ وہاں 3 شیطان ہیں، ان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ آخر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور چھری چلا رہے ہیں، اور نبی کی طاقت عام آدمیوں کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے۔ نبی اپنی نبوت کی طاقت سے چھری چلا رہے ہیں، لیکن چھری کاٹ نہیں رہی، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔
اتنے میں اللہ نے قربانی قبول فرما کر اوپر سے دمبا بھیجا، جبریل جنت سے دمبا لے کر آئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اللہ نے پکارا اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ دمبا ذبح ہوا، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی قبول فرما لی، اور اس کے بجائے اللہ نے دمبا ذبح کرنے کو مقرر فرمایا۔ وہی یادگار ہے جو امت محمدیہ میں چل رہی ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں ہیں کیا، ان کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو ہے، یادگار تو ہے، ہمیں کیا ملے گا اس قربانی پر؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا فالصوف یا رسول اللہ، جو دمبا ہوتا ہے اس پر اون ہوتا ہے تو اون اس میں بال زیادہ ہوتے ہیں، اگر کوئی بکرا یا دمبا ذبح کرے اس پہ کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وانه لیأتی یوم القیامت بقرونها وازلافها واشعارها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض فطیبوا بها نفسا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن، یوم النحر، قربانی کے دن ابن آدم جانور کے ذبح کرنے سے زیادہ اللہ کو محبوب کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ قربانی کے دن انسان کوئی عمل ایسا نہیں کر سکتا جو اللہ کو زیادہ محبوب ہو جانور کے خون بہانے سے۔ اگر ایک آدمی 50 لاکھ کا بکرا 50,000 کا بکرا خریدے اور اس کی قربانی کرے اس دن، اور دوسرا آدمی قربانی نہ کرے اور 50 کروڑ روپیہ صدقہ کرے اللہ کے نام پر، تو اللہ کو وہ 50 کروڑ پسند نہیں، یہ 50,000 زیادہ پسند ہے۔ اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پورا کرنے کا۔ اس میں عقلیات نہیں چلتی۔ جو لوگ کہتے ہیں قربانی کیوں کرتے ہو، اور قربانی کے بجائے تم یہی پیسہ غریبوں پہ تقسیم کر دو، ان کا فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قربانی کے دن کوئی عمل ابن آدم ایسا نہیں کر سکتا جو اللہ کو جانور کے خون بہانے سے زیادہ محبوب ہو۔ اور فرمایا یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں، اپنے کھروں سمیت محشر کے میدان میں حاضر ہوگا، اور جہاں ترازو قائم ہوگی اور ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں گی اور دوسرے پلڑے میں گناہ ہوں گے، ان کا وزن ہوگا تو یہ جانور نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا تاکہ اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اور فرمائے وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، قربانی کے جانور کا خون زمین پر پڑنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، فرمائے دل کی خوشی سے قربانی کرو، اس کو بوجھ محسوس نہ کرو، دل کی خوشی سے قربانی کرو۔ لیکن قربانی کی ایک صورت ہے، ایک اس کی روح ہے۔ جیسے انسان کا ایک جسم ہے، ایک اس کے اندر کی روح ہے۔
اگر اس کے اندر کی روح موجود ہو تو اس کا جسم کام کرتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، زبان سے بولتا ہے، پیروں سے چل سکتا ہے، ہاتھ کو حرکت دے سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان سے روح نکال دی جائے تو اس کی آنکھیں بیکار، زبان بیکار، کان بیکار، سارے اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایک قربانی کی صورت ہے، صورت اس کی یہ ہے کہ جانور لٹا کر قبلہ رخ اور اس پر چھری چلا دی جائے اللہ کا نام لے کر، یہ اس کی صورت ہے۔ اور اس کے اندر کی روح کیا ہے؟ تقوی اور اخلاص، کہ قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، دکھلاوے کے لیے نہ ہو، نام اور شہرت کے لیے نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کے پاس تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اللہ کو خون اور گوشت کی ضرورت نہیں، ولكن يناله التقوى منكم، خون زمین پہ گر جاتا ہے، گوشت تمہارے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے، اللہ کے پاس پہنچنے والی چیز وہ تقوی اور اخلاص ہے۔ اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی وہ اللہ کے ہاں قبول ہے، اخلاص اللہ کے ہاں پہنچتا ہے۔ آج کل ایک طرف تو ملحدین بے دین قسم کے لوگ قربانی پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہزاروں کروڑوں جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے، اگر یہ قربانی نہ کی جائے تو سال بھر لوگ اس کو، ان جانوروں کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھائیں گے، کیوں قربانی کی جاتی ہے؟ اور اس پر جو ہے نا اربوں روپیہ لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ اعتراض ان کا صرف عبادت پر ہوتا ہے، جو عبادت ہے اس پہ اعتراض کرتے ہیں، قربانی کیوں کرتے ہیں؟ دوسری طرف جو لوگ فضولیات میں، لغویات میں، بے حیائی اور بے دینی کی مجالس میں کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں، ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا۔ یہ کروڑوں روپیہ کیوں لگا رہے ہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ 100 سال پہلے کوئی جہاز پانی کے اندر ڈوب گیا، 100 سال پہلے، اور اس کو دیکھنے کے لیے باپ بیٹا 15 کروڑ روپیہ خرچ کر کے اس جہاز کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں۔ کیا ضرورت تھی اس کی؟ کیوں دیکھنے کے لیے گئے؟ اس پر کسی کو اعتراض نہیں، یہ 15 کروڑ روپے کیوں خرچ کیے، اور پھر ان کو تلاش کرنے کے لیے کروڑوں روپیہ اور خرچ کر رہے ہیں، اس پر کسی کو اعتراض نہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے عبادت کی، شاعر اسلام کی، اس عمل کی جو دین اسلام کی نشانی ہے، شاعر کا معنی دین اسلام کی نشانی، اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے، 100 اونٹ، اور 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک حج کے موقع پر 63 سال تھی، تو ہر سال کے بدلے 1 اونٹ قربان کیا، اور 33 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم ذبح کرو، اس لیے کہ ان کی عمر 33 سال تھی اس وقت، اور باقی جو بچ گئے وہ بعد میں دوسرے موقع پر ذبح کیے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری ہاتھ میں لے لی اور اونٹوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ہمیں ذبح کرنا چاہتے ہیں، یزدلفن الیہ، اونٹ دوڑتے ہوئے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دوڑتے ہوئے آئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہر سال قربانی کی، ہر سال 2 دمبے ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ تو اعتراض کرنے والوں کو اعتراض صرف اللہ کے حکم پر ہے۔ تو ایک طرف تو ملحدین اعتراض کرتے ہیں قربانی کیوں کی جاتی ہے، دوسری طرف مسلمانوں میں دکھلاوے کا، شہرت کا، نام کا جذبہ پیدا ہوا، اپنی شہرت کے لیے اور دکھلاوے کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1 کروڑ کا جانور خرید لیا، کس لیے؟ صرف شہرت کے لیے، نام کے لیے۔ کیا ضرورت ہے 1 کروڑ کے جانور خریدنے کی؟
اگر 2 لاکھ کا جانور ملتا ہے تو 1 کروڑ روپے پر 50 جانور ملے اور 50 جانور لے لیے، ہر جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 حصے ہو سکتے ہیں، 350 قربانیاں ہو گئی تو 350 قربانیاں کر کے غریبوں پر اس کا گوشت تقسیم کر دیں۔ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ 1 کروڑ کا جانور کیوں خریدتے ہیں؟ یہ صرف دکھلاوا ہے۔ کیمرے والے آتے ہیں اور اس جانور کی تصویریں لیتے ہیں ہر طرف سے تاکہ اس کی شہرت ہو، اور یہ بھی سنا ہے کہ 4 کروڑ کا جانور بھی خریدا گیا ہے۔ یہ دکھلاوا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کے پاس تمہارے جانور، قربانی کے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، تمہارے دل کا اخلاص اور تقوی اللہ کے ہاں پہنچتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو جانور قربانی کے لیے خریدا جائے اچھی قسم کا جانور ہو، موٹا تازہ قسم کا جانور ہو، عمدہ قسم کا جانور ہو، مریل اور لاغر قسم کا جانور نہ ہو، اچھا جانور خریدنا چاہیے لیکن اس میں ریاکاری نہ ہو۔ اور جس جانور میں متعدد افراد شریک ہیں، 7 تک شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے کم جتنے چاہیں شریک ہو سکتے ہیں، تو جو شریک ہیں ان کی قربانی 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سب کا عقیدہ توحید کا ہو۔ اگر کسی ایک شریک کا عقیدہ شرک والا ہے، کسی قسم کے شرک کا مرتکب ہوتا ہے، تو کسی کی بھی قربانی نہ ہوئی۔ سب کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ 7 شریکوں میں سے ہر ایک کی کمائی حلال کی ہونی چاہیے۔ اگر ایک شریک کی کمائی حرام کی ہے تو کسی کی قربانی نہ ہوئی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ سب کی نیت درست ہو۔ اگر ایک شریک کی نیت خراب ہو گئی کہ ہر سال میں قربانی کرتا رہا، اس سال کیوں نہ کروں، لوگ تانے دیں گے، یا اگر قربانی نہ کروں تو بچے کہاں سے گوشت کھائیں گے۔ اگر ایک شریک کی نیت خراب ہو گئی، سب کی قربانی لغو اور بیکار ہوگی۔ اس لیے کہ گوشت کے تو حصے ہو سکتے ہیں لیکن قربانی میں تو اصل خون بہانا مقصود ہے، خون تو اکٹھا ہی بہتا ہے۔ جب ایک شریک کی قربانی نہ ہوئی، سب کی قربانیاں نہ ہوئی۔ اسی لیے تو بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے لیے الگ مستقل جانور خریدے، بکرا خریدے، دمبا خریدے۔ اگر ایک گھر میں اتنے افراد ہیں کہ ہر ایک صاحب نصاب ہے، ایک گھر کے 5 افراد، 6 افراد، 7 افراد ہیں، اور وہ ایک جانور خرید کر اس میں نیت کر لیں سب کی، تو اگر ایک ہی گھر میں پکتا ہے، ایک اکٹھے کھاتے ہیں، اکٹھے پکاتے ہیں، تو پھر تقسیم کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے حصے بنانے کی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر الگ الگ گھروں والے ایک جانور میں شریک ہوئے تو پھر اس جانور کی ہر چیز کو تقسیم کرنا لازم ہے۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ جانور کا کوئی عضو کسی ایک شریک کو دے دیا جائے، اس کا چھوٹا عضو ہو یا بڑا، جو بھی ہو، گوشت ہو یا ہڈی، وہ 7 حصوں پہ تقسیم کی جائے گی اور گوشت کو تولا جائے گا، تب قربانی صحیح ہوگی۔ تو قربانی اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان فرمائی، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ قربانی اللہ نے اس لیے مقرر فرمائی تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، اس کی عظمت بیان کرو۔ چنانچہ پوری دنیا میں مسلمان جانور اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی ظاہر ہوتی ہے۔ مشرکین اپنے بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، مسلمان اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت ظاہر کرنا، یہ ایک حکمت ہے۔ اور دوسری حکمت وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکریہ ادا کرو، یہ شکریہ ادا کرنے کے لیے ہے۔ اور قربانی کے جانور کی کھال اگر ایک آدمی اپنی ضرورت میں استعمال کرے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ کھال بیچ دی جائے تو پھر اپنے کھال کی قیمت خود استعمال نہیں کر سکتا، اس کو وہ غریبوں کو دے دے۔ قربانی کے جانور کی کھال کا مصرف وہ ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے۔
زکوٰۃ غریبوں کو دی جاتی ہے، قربانی کی کھال غریبوں کو دی جاتی ہے۔ اور سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ آپ قربانی کی کھال مدارس کو دیں۔ اس میں دو فائدے ہوں گے، آپ کے قربانی کی کھال صحیح مصرف پہ بھی لگ جائے گی، اور اس کے ساتھ جو دین کا کام ہو رہا ہے، دین پھیلایا جا رہا ہے، اس میں آپ کا حصہ بھی ہوگا۔ دینی مدارس کو قربانی کی کھالیں دیں۔ یہ اور بہت ساری ویلفیئر ٹرسٹ اور تنظیمیں، ان پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ صحیح مصرف پہ خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ دینی مدارس کو اپنے قربانی کی کھال دیں، انشاءاللہ وہ صحیح مصرف پہ لگے گی۔ اور انہی دینی مدارس میں سے جامعہ بن نوریہ عالمیہ، جس میں تقریباً 65 ممالک کے طلباء دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کرغیزستان کا دورہ کیا، وہاں بن نوریہ کے فضلاء اور طلباء دیکھے۔ اس سے پہلے تھائی لینڈ، فیجی آئی لینڈ اور انڈونیشیا، کمبوڈیا، ان ملکوں کا اسی فروری اور مارچ اور اپریل کے مہینے میں دورہ ہوا، اور وہاں الحمدللہ جامعہ بن نوریہ کے پڑھے ہوئے فیض یافتہ، تعلیم یافتہ وہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں ملے۔ تو جامع مسجد قباء، اس کے گیٹ پر وہاں کھالیں جمع کی جائیں گی جامعہ بن نوریہ کے لیے۔ اللہ جل شانہ آپ کی قربانی قبول فرمائے۔ اور نماز پڑھنے کا طریقہ